اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ اس پر ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ نیکی کی توفیق اللہ پاک کے حکم سے ملتی ہے، اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اور برائی سے جو انسان بچتا ہے وہ بھی اللہ پاک ہی بندے کو بچاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ میرے اندر کوئی طاقت قوت نہیں ہے، میں خود گناہوں سے نہیں بچ سکتا، بلکہ تیری ذات مجھے گناہوں سے بچائے گی۔ انسان کے ساتھ دو بڑے دشمن لگے ہوئے ہیں، ایک کا نام شیطان ہے اور دوسرے کا نام نفس ہے۔ ہم ان دو کے درمیان گھرے ہوئے ہیں۔ نفس سے بچتے ہیں تو شیطان پکڑ لیتا ہے، شیطان سے بچتے ہیں تو نفس پکڑ لیتا ہے۔ اب شیطان سے بھی پیچھا چھڑانا ہے اور نفس کو بھی کچلنا ہے۔ جب تک نفس نہیں کچلا جائے گا، شیطان سے پیچھا نہیں چھڑایا جائے گا، اس وقت تک عبادت کے اندر سرور نہیں، عبادت کے اندر تازگی نہیں، عبادت کے اندر چاشنی نہیں، عبادت کے اندر مزہ نہیں، عبادت کے اندر سرور نہیں آئے گا۔ اب کیسے ہو کہ ہم شیطان سے بچیں، نفس سے بچیں، ان دشمنوں سے بچیں کیسے؟ تو میرے بھائی اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو کام صحابہ کرام نے کیا۔ بس آسان طریقہ ہے، شیطان سے بچنے کا واحد طریقہ ہے، نفس کو کچلنے کا واحد طریقہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو کام صحابہ کرام نے کیے۔ صحابہ کرام محفوظ جماعت ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ انہوں نے اپنے نفس کو کچلنے کے لیے، شیطان کو مارنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مردوں نے بھی قربانیاں دی ہیں اور عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ اب مسئلہ یہاں سے بگڑتا ہے کہ جب مسلمان مرد بھی قربانی کے اندر پیچھے ہٹتا ہے، عورتیں تو بھائی قربانی کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ دنیا کے ہر کام کے لیے آج عورتیں قربانی دے رہی ہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا کام ہے جو شرک بدعات سے لے کر رسومات تک، کوئی کام، ہر کام کے اندر عورتیں ملوث ہیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ ایک کمی اس بات کی ہے کہ آج کی مسلمان، غیر مسلم عورت کی بات نہیں کرتا، آج کی مسلمان عورت کو اس بات کی خبر ہی نہیں کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔
نہ اسے مردوں نے بتایا ہے۔ ہماری زندگی گزر گئی دین کا کام خود کرتے ہوئے۔ ہمارے گھر والوں کے ذہن میں اب تک یہ نہیں بیٹھا کہ یہ کام صرف میرے خاوند کا نہیں، میرے بھائی کا نہیں، میرے والد کا نہیں، یہ کام میرا بھی ہے، میں نے بھی دین پر چلنا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر نہ دین کی سمجھ آتی ہے، نہ کوئی دین کو سمجھا ہے۔ صحابہ نے اپنے گھر بار چھوڑے، صحابیات نے دین کے لیے قربانیاں دیے، دین کے لیے مارے کھائیں، دین کے لیے تکلیفیں برداشت کیے۔ آسانی سے میرا بھائی دین نہیں ملتا دنیا کے لیے۔ اب آپ دیکھو دنیا اور دین میں فرق کیا ہے۔ مثال عام سی دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی مر جائے نا، مرنے کے بعد وہ خود عالم دین ہو، ایک بڑا دفتر کتابوں کو چھوڑ کے مرے، مگر اس کی اولاد، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں اپنے والد کے نقش قدم پر نہیں چلے۔ والد نے جس طرح مدرسہ پڑھا، قرآن اور حدیث پڑھی، فقہ پڑھا، ادب پڑھا، منطق پڑھی، مدرسے میں 8 سے 10 سال گزارے، اب آنے والی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں نہ دین کے لیے وقت نکالیں، نہ کتابیں پڑھنے کے لیے مدرسے میں جائیں۔ جب یہ قربانی نہ دیں تو میرے بھائی آپ ہی بتائیں، عقل مند ہو، وہ جو گھر میں الماریوں میں کتابیں بھری ہیں یہ اولاد کو کوئی فائدہ دیں گی؟ خالی کتابیں گھر میں پڑھی ہیں، والد عالم ہے، اب بیٹے نہ پڑھیں، محنت نہ کریں، باہر نکل کر کسی کو کہہ دیجیے ہمارا ابو عالم تھا میں بھی عالم ہوں، تو ہر آدمی کہے گا کہ الو کے پٹے تو نے پڑھا کہاں ہے؟ پڑھا ہے ہی نہیں ہے، تیرے والد نے تو 8 سال لگائے تھے، وہ تو مدرسے میں گیا تھا، اس نے تو کچھ پڑھا تھا، تو نے پڑھا کہاں ہے؟ تو صرف والد کی کتابوں پہ فخر کرنے سے علم نہیں آتا، آدمی عالم نہیں بنتا۔ یہ ہے دین کا معاملہ، بیٹے کو قربانی دینی ہے۔ اسی طرح دوسری طرف آپ نظر اٹھائیں تو دنیا ہے۔ ایک آدمی مر گیا، کروڑ پتی تھا، بینک بھرے ہوئے تھے پیسوں سے، کتنے اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے، اب مرتے ہی اس کا اگر ایک بیٹا ہے تو بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے وہ سارے کے سارے اکاؤنٹ، ساری کی ساری جائیداد، سارے کا سارا مال، ساری کی ساری چیزیں جو وہ چھوڑ کر مرا ہے وہ ساری بیٹے کی طرف آٹومیٹک منتقل ہوں گی۔ دنیا خود بخود بیٹے کی طرف منتقل ہوئی۔ دین بیٹے کو سیکھنا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتی ہیں، ان کو دنیا میں سیکھنا نہیں پڑتا۔ کہیں مرغی یا جس طرح بکریاں ہیں، آپ کتوں کو دیکھ لو، گدوں کو دیکھ لو، ان کا کوئی مدرسہ ہے؟ ان کو والدین کسی مدرسے میں بیچتے ہیں جاؤ اور سیکھو؟ یہ بچہ پیدا ہوتے ہی سے پتہ ہے دودھ کیسے پینا ہے، منہ کیسے چلانا ہے، دودھ ملے گا کہاں سے؟ مرغی کے انڈے سے بچہ نکلا چوزا، ابھی آنکھ کھولی اسے پتہ ہے میری خوراک کہاں ہے، خود بخود بھاگتا ہے۔ بکری کے بچے کو پتہ ہے میرا دودھ کہاں ہے، بھینس کا بچہ جانتا ہے میرا دودھ کہاں ہے، میری خوراک کہاں ہے، مجھے کھانا کیسے، پینا کیسے۔ مگر انسان کے بچے کو سکھانا پڑتا ہے، انسان کا بچہ سیکھے گا پھر۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور سکھایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، ما لم یعلم۔ انسان جانتا نہیں تھا، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان پیدا ہوا۔ 5 آیتیں ہیں، پہلی وہی سورت علق کی جو میں نے سنائی ہے آپ کو، اللہ کے محبوب پر اتری۔ اقرا، ان کو سکھائیں، ان کو پڑھائیں، ان کو بتائیں۔ صحابہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو سیکھا، صحابہ نے پڑھا، وقت دیا، جان کھپائی، ویسے ان کو کچھ نہیں ملا۔ صحابہ قربانی نہ دیتے،
ویسے میرے بھائی علم حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے آپ اور میں بھی چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی دنیا میں بطور انسان ہم باقی رہے۔ ہاں اگر آپ کہیں جی میں علم نہ سیکھوں، دین نہ سیکھوں، تو پھر جنہوں نے دین نہیں سیکھا، جو علم سے کورے تھے، تو پھر تاریخ نے ان کو لکھا، قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ انسانوں کو قرآن کہہ رہا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اللہ پاک فرما رہے ہم نے بہت سارے انسان اور جنات جہنم کے لیے خود پیدا کیے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسان اور جن اللہ خود فرما رہے ہیں میں نے پیدا کیے ہیں کہ جو انسان اللہ کی یاد سے غافل۔ ایک عجیب بات میں نے پڑھی کتاب کے اندر کہ ایک اللہ والا تھا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کا نام تھا، اس نے پرندہ پال رکھا تھا، یا کسی نے تحفتاً دیا تھا، کسی نے ہدیہ کیا تھا، ویسے دے دیا، خیر انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ پاک نے پرندے کو گویائی دی، بولنے کی طاقت۔ کبھی کبھی اللہ پاک دکھا دیتے ہیں کرامت، یہ اپنے ہاتھ میں ولی کے نہیں ہوتی، ولی اپنے ہاتھ سے کرامت ظاہر نہیں کر سکتا خود بخود۔ ہاں اللہ چاہیں گے تو کرامت اللہ دکھائیں گے، ولی کے ہاتھ پہ ہوگی اللہ کے پیچھے طاقت اور قوت۔ معجزہ نبی خود نہیں دکھا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی کو سانپ بنایا، جو رسیاں دوڑنے لگیں، جو ان کے ہاتھ کو یوں نکالے تو روشنی دے، تو یہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کام تھا ہیلا کرنا، قدرت خداوندی تھی، ہاتھ پہ ظاہر ہوا موسیٰ علیہ السلام کے۔ معجزہ دکھانا نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں، کرامت دکھانا ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں۔ کرامت بھی برحق ہے، معجزہ بھی برحق ہے، دکھاتا کون ہے؟ اللہ۔ کبھی ولی کے ہاتھ کے کرامت، کبھی نبی کے ہاتھ میں معجزہ، تو کبھی اللہ معجزے کے طور پر اور کبھی کرامت کی طور پر اللہ دکھا دیتے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کے پاس اونٹ آ کر باتیں کرتے تھے، ہرنیں آپ سے باتیں کرتی تھی، جانور آپ کی بولیاں آپ کو بتاتے تھے، آپ سمجھتے تھے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو نبوت سے قبل مجھے سلام کرتا تھا۔ اب سلام پتھر کیسے کرتا تھا؟ وہ تو بے جان ہے، غیر ذوی العقول ہے، اس میں تو عقل نہیں ہے، یہ کیسے بات کرتا تھا؟ کھجور کا تنا کیسے آگے بول پڑتا تھا؟ مردہ گو کیسے گفتگو کرتی تھی؟ یہ میرا بھائی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آج کے اندھے لوگ، بے وقوف، جاہل، اجڑ لوگ عقل پہ ان باتوں کو پرکھتے ہیں، عقل نہیں مانتی بھائی، عقل پہ نہ پرکھو۔ عقل جہاں ختم ہوتی ہے، عقل جہاں جواب دے جاتی ہے، عقل جہاں فیل ہوتی ہے، وہاں سے وہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ عقل تو کئی چیزیں ایسی ہیں، آپ کی عقل تسلیم نہیں کرتی تو اس کو آپ مانتے ہو۔ اب یہ بلب جل رہا ہے، اس کے اندر روشنی ہے، روشنی کے پیچھے تار ہے، تار کے اندر بجلی ہے، بجلی آپ کو نظر آتی ہے مگر عقل مانتی ہے بجلی ہے۔ کئی چیزیں جو نظر نہیں آتی عقل تسلیم کرتی ہے۔ ایسے ہی عقل تسلیم کرے نہ کرے، معجزہ ہے، کرامت ہے، نبی کے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا، برحق کے اس کو مانو۔ ہاں ولی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خود کرامت دکھائی۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں جو طوطا تھا یا پرندہ تھا، وہ بولتا تھا، بات کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے فریاد کے طور پر کہا آپ مجھے گرفتار کر کے پنجرے میں بند کر کے رکھا ہے، خود دوستوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہو۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ کہا، اس پرندے نے، انہیں ترس آیا، پنجرہ کھولا، پرندہ اڑ گیا۔ اب دیوار پہ جب بیٹھا نا، بات سننے کی ہے، یہ بات ذرا توجہ سے سنے میرے بھائی، توجہ سے، تاکہ سمجھ آئے۔ پرندہ دیوار پہ بیٹھ گیا، دیوار پہ بیٹھ کے اس اللہ والے کو کہتا ہے، کہنے لگا جنید اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ جو پرندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اللہ اسے شکاری کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوا، قرآن سے پوچھ، قرآن کہتا ہے جو بندہ میری یاد سے غافل ہوتا ہے میں شیطان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں، ہم شیطان اس پہ مسلط کر دیتے ہیں، ہم شیطان کو اس کا یار بنا دیتے ہیں، شیطان پھر اس کو نئے نئے گندے راستے بتاتا ہے، اللہ رسول کی مخالفت دکھاتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوا اسے شیطان کے حوالے کرتا ہے، جا شیطان کا اعلیٰ کاروان۔ کیوں؟
کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اب جب پرندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو، ایک آدمی مچھلیاں پکڑ رہا تھا، پکڑ کے وائر رکھ رہا تھا، اس کی چھوٹی بچی تھی، نزہۃ المجالس میں لکھا ہے علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اٹھا کے پانی میں پھینک دے دی۔ کئی وقت گزر گیا، والد نے دیکھا مچھلیاں کہاں گئیں؟ بیٹی نے کہا ابا میں نے تو پانی میں پھینک دی۔ کہنے لگا بیٹی میری محنت ضائع کر دی؟ کہنے لگی ابا آپ سے سنا ہے کہ جو مچھلی اللہ کی یاد سے غافل ہو وہ شکاری کے ہاتھ میں آتی ہے، تو یہ وہ مچھلیاں کہ جو اللہ کی یاد سے غافل تھیں، ذکر نہیں کرتی تھیں، اللہ سے غفلت، اللہ کی یاد سے غفلت کی، اللہ سے دور ہوئیں، اللہ نے ان کو مچھلیوں کو ہمارے حوالے کیا، تو ہم ایسی مچھلیاں کیسے کھائیں جو اللہ کی یاد سے غفلت کے بعد پکڑی گئی ہیں؟ میرے بھائی بات سمجھنے کی ہے۔ آج مسلمان کیوں پریشان ہے، کیوں ذلیل ہے؟ دین کا کام کر کے بھی مسلمان کو چین نہیں ہے، نمازیں پڑھ کے بھی سکون نہیں ہے، مسجد میں آ کر بھی ٹینشن کا شکار ہے۔ اب دیکھو کیوں شکار ہے؟ ٹینشن تو نہیں ہے، دین کا کام کرنے والے کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ آزمائش، امتحان یہ صحابہ کے ساتھ بھی تھے۔ آئیے میں آپ کو چند واقعات عورتوں کے سنا دیتا ہوں۔ صنف نازک، مردوں کے مقابلے میں جن کی عقل آدھی، جن کا دین آدھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا عورتوں میں عقل بھی آدھی ہوتی ہے اور ان کا دین بھی آدھا ہوتا ہے۔ اور آپ سمجھدار ہیں دین ان کا کیسے آدھا ہے کہ مہینے میں 8 دن کی نمازوں کی چھٹی ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں۔ عقل ان کی ایسی آدھی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی دینے کی بات آئے، 1 مرد 2 عورتیں، اس کے مقابلے میں اگر حصے داری کی بات آئے، ترکہ تقسیم ہو میراث، تو بھائی کو ملتا ہے ڈبل، بہن کو ملتا ہے سنگل۔ دین کے اندر بھی عقل کے اندر بھی دونوں میں کمی ہے، اس کے باوجود تاریخ بتاتی ہے کہ صنف نازک مسلمان عورت ایسے دین کے لیے قربانیاں دے گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، آج کی ہماری عورت کو اللہ نہ کرے دین کے لیے کانٹا چبھے، یہ پورے پاکستان کو سر پہ اٹھائے گی۔ دنیا کے لیے چاہے کوئی بھی تکلیف ہو، کچھ بھی کرنا پڑے، ہماری عورتیں کر رہی ہیں، لگی ہوئی ہیں، جو بھی کرنا پڑے دنیا کے لیے، مشقت برداشت کرنی پڑے، دکھ اٹھانے پڑے، ذلت برداشت۔ پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے یا نہیں، آپ کے ہو سکتا ہے علاقے میں باجوڑ کے اندر یا کسی اور علاقے میں، پٹھانوں کے علاقے میں ایسی چیز نہ ہو، یہاں بہت ایسی عورتیں آپ کو ملیں گی جو عورتیں اپنے یہاں سوئیاں لگا کے اس کو تراش کر پھر یہاں سرما بھرتی ہیں، اپنے یہ جو ہوتے ہیں ابرو ان کو چھوٹا کرتی ہیں، باریک کرتی ہیں، کٹواتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت ایسا کرے اس پر اللہ کی بھی لعنت اور رسول کی بھی لعنت اور مخلوق کی بھی لعنت۔ چہرہ بدلی ہو رہا ہے، مردوں کی طرح عورتیں بال کاٹ رہی ہیں، مردوں کی شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں، مردوں کی بولی بولنا چاہتی ہیں، مردوں کی ہاں میں ہاں ملانا چاہتی ہیں۔ ان کے مقابل آپ جاؤ، جہاز میں سوار ہو جاؤ، آپ کو عورتیں ہی نظر آئیں گی۔ ایک مرد کام کرنے والا، میں خود عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوں، پہلی دفعہ جہاز میں سفر ہوا، اگر ایک مرد ہے اندر چائے پانی دینے والا تو 6 عورتیں آپ کو نظر آئیں گی، میک اپ کر کے بنا تھنا کے۔ ایئرپورٹ پہ دیکھو عورتیں، ڈاکخانے پہ دیکھو عورتیں بیٹھی ہیں، آپ نادرا کے دفتر چلے جاؤ عورتیں بیٹھی ہیں۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں عورتوں نے گھیر نہیں رکھی؟ لوگ کہتے ہیں جی کیا کہہ رہے ہو بابا، عورتیں ہی تو سارا نقصان کر رہی ہیں۔ عورتیں گھر سے بے پردہ ہو کر نہ نکلے تو کیا مرد گھروں میں گھس کے بے پردگی کریں گے؟ بازار میں عورت نہ نکلے تو خود مرد کسی کے گھر میں گھسے گا؟ عورتیں بازار میں نکل آتی ہیں، عورت دوپٹہ اتار دیتی ہے۔ تو وہ عورتیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، میری ماؤں بہنوں کے لیے، تاریخ اٹھائیے، اگر وہ قربانی نہ دیتی نا مائیں بہنیں، آج کی بہن کو عزت بھی اسلام نے دی ہے۔ یہ عورت کھلونا تھی، کھلونا۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا اٹھائیے، زمانے جاہلیت کے نکاح پڑھیے، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے 8 قسم کے نکاح ہوتے تھے، اور ایسے بدترین نکاح کی شکلیں تھیں کہ مرد کی موجودگی میں خود مرد اپنی عورت کو کسی دوسرے مرد کے پاس بھیج دیتا تھا۔ ایک عورت کئی مردوں سے نکاح کر لیتی تھی۔ عورت کی یہ حالت تھی کہ زندہ کھڑا کر کے
اس کے پیٹ سے بچہ نکال لیا جاتا تھا۔ عورت کو بچہ جننے کا وقت آتا تو جنگل میں جانوروں کی طرح باندھ کر آ جایا کرتے تھے۔ عورت اگر بیمار پڑتی، ایام آ جاتے اس پر، اس عورت کے ہاتھ کا کھانا کوئی نہ کھاتا، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ اور آج بھی پاکستان میں گلگت کے علاقے میں، گلگت بلتستان میں ایسی پبلک، ایسی مخلوق موجود ہے جن کی عورتیں، جن کا ایک اپنا مذہب ہے، ان کے مذہب میں کوئی عورت بیمار ہو جائے اس سے کوئی بات چیت نہیں کرتا، اس کو کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتے، اس سے بات چیت نہیں کرتے۔ عورت قسمہ پرسی میں ذلت کی زندگی گزار رہی تھی، ذلیل تھی، کھلونا بنی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اٹھائیے چینیوں نے عورت کے بارے میں کیا لکھا۔ جتنی دنیا کی اقوام عورت کے بارے میں گھٹیا ذہن رکھتی تھی، مگر قربان جاؤں اسلام کے، اسلام آیا تو عورت کو عزت دی۔ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے۔ اللہ کے محبوب نے بہن کے ساتھ سلوک کیا، شیمہ میری بہن ہے، شیمہ کے ساتھ کیسے سلوک کیا حنین کے موقع پر۔ حلیمہ سعدیہ میری ماں ہے، میں نے اس کے گھر میں پرورش پائی ہے۔ ام ایمن میری ماں ہے، میرے گھر میں رہ کر میری خدمت کی ہے۔ ہاں، فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ میری ماں ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اسے اتارا۔ اللہ کے محبوب کی چاچی بھی لگتی ہے، ماں کے درجے میں تھی۔ اللہ کے رسول نے سلوک کیا۔ بیٹی کی بات آئی، زینب بیٹی ہے، فاطمہ بیٹی ہے، رقیہ بیٹی ہے، ام کلثوم بیٹی ہے۔ بیٹیوں سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے یہ بھی دکھایا۔ پھر بیویوں کی بات آئی، خدیجہ کے ساتھ رہ کر، ام حفصہ کے ساتھ رہ کر، عائشہ صدیقہ کے ساتھ رہ کر، ام حبیبہ کے ساتھ رہ کر، ام سلمہ کے ساتھ رہ کر، جویریہ کے ساتھ رہ کر، میرے بھائی ام سلمہ کے ساتھ رہ کر، صفیہ اور ریحانہ کے ساتھ رہ کر، میمونہ اور ماریہ کے ساتھ رہ کر، اللہ کے محبوب نے دکھایا کہ بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، بیٹی کے ساتھ کیسے کرنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، بہن کے ساتھ کیسے کرنا ہے۔ چار ہی روپ تھے عورت کے، وہ اللہ کے محبوب نے دکھایا۔ اسلام سے قبل عورت ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، مگر اسلام آیا تو عورت کو عزت ملی، وقار ملا۔ اسے اتنی عزت ملی ہے، اتنی عزت ملی ہے کہ تاریخ کے اندر میرے بھائی عورت کو کبھی اتنی عزت نہیں ملی۔ مگر آج کی میری مسلمان ماں، آج کی میری مسلمان بہن، آج کی میری مسلمان بیٹی کیا کر رہی ہے؟ اسلام کا کھلواڑ، اسلام کا مذاق، اسلام کو جسم سے اتار کر تار تار کر کے پھینک رہی ہے، اسلام کے ساتھ لیکچر کر رہی ہے، اسلام کے ساتھ مذاق اور تمسخر کر رہی ہے۔ یاد رکھنا، جاہلیت کی عورت نے ایک دور دیکھا تھا جب اس کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ آج کی مسلمان عورت بھی اسلام کو چھوڑ کر روشن خیالی کا جذبہ لے کر کافر اقوام کے پیچھے، کافر عورت کے پیچھے چلنا چاہتی ہے، ان کا رنگ اور روپ دھارنا چاہتی ہے۔ ذلت ان کا مقدر ہے۔ آج جاؤ اس کافر عورت سے پوچھو، یورپ کی عورت سے پوچھو کہ وہ کیسے زندگی وہاں گزار رہی ہے۔ کتے بلوں سے بدتر ان کی زندگی ہے۔ وہ اب چاہتی ہیں کہ ہم آئیں گھروں میں، مگر اب گھروں میں جگہ نہیں ہے۔ اب وہاں آپ کو گرل فرینڈ تو ملے گی، مگر ماں آپ کو نہیں ملے گی، بیوی آپ کو نہیں ملے گی، بہن اور بیٹی نہیں ملے گی۔ پوچھئے کسی سے، آپ کو نہیں پتا چلے گا۔ ایک ہی روپ ہے کافروں میں عورت کا، گرل فرینڈ ہے۔ وہ جس کا دل چاہے اس کو استعمال کرے اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دے۔ مگر آج کی مسلمان عورت، یہ مشرق کی عورت، یہ مسلمان عورت، کلمہ پڑھنے والی عورت بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتی ہے، ان کا روپ دھارنا چاہتی ہے، ان کی طرف جو نا زندگی گزارنا چاہتی ہے، ان کی طرح روشن خیالی چاہتی ہے، مرد کے شانہ بشانہ آنا چاہتی ہے۔ تو یاد رکھنا، آج کی عورت کبھی ذلت مقدر بنے گی جس طرح اس زمانے کی عورت ذلیل تھی، اس کو بھی ذلیل ہونا ہے۔ باہر نکلنے والی عورتوں کی عزت نہیں ہے، وہ کس کے ہاتھ لگے، کیسے زندگی گزارے۔ آج کئی لڑکیاں خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے نکل کے آپ کے پٹھانوں کے علاقے کے رہنے والی ایک مسلمان لڑکی جسے دنیا حریم شاہ کہتی ہے، اس نے کتنا بے غیرتی کا پارٹ ادا کیا، بے حیائی کا پارٹ ادا کیا اور پٹھانوں کی عزت کو نیلام کیا۔ پٹھان وفادار اور ایسے عزت دار اور ایسے میرے بھائی غیرت مند قوم تھی، مگر اس لڑکی نے ان کی عزت کو اچھال کے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ یہ وہ بیٹی تھی جو گھر سے نکلی تو آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس نے اسلام کی عزت نہیں بچائی،
उसने इस्लाम को जो है ना नहीं फैलाया। इस्लाम को अगर वो आड़ बनाती, इस्लाम की वो लेक्चर देती, इस्लाम को बयान करती, तो मैं भी सख्त कहता कि वाकईतन ये सहाबियात के कदम पे चली है। मगर वो मशरिक की औरत मगरिब की औरत की तकलीद करके आज हर टीवी स्टेशन पर, हर चौक चौराहे में, हर टीवी स्टार के साथ, हर एंकर के साथ बैठकर इंटरव्यू दे रही है। बाल खुले हुए हैं, नंगी बैठी हुई है। मेरे भाई याद रखना, ये इज्जत नहीं है, ये जिल्लत है। मुकद्दर उसका जिल्लत यहां भी। और मेरे महबूब ने फरमाया जहन्नुम में मैंने औरतों को देखा। एक औरत वो देखी जिसे जहन्नुम में बालों से फरिश्तों ने लटकाया हुआ था और वो इसका दिमाग खोल रहा था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? फरमाया ये आपकी उम्मत की वो औरत है जो गैर मर्दों को अपने बाल दिखाती थी। मेरे भाई आज औरतों को रोक कर ही जाते। और याद रखना मेरे मुसलमानों, घर के अंदर भी औरत को बाल खोलने की इजाजत नहीं। मारम में खामिद है, खामिद उसके सामने बाल खोल सकती है। भाई और भाई चाहे उसका गैर मारम नहीं, भाई चाहे मारम है, बेटा चाहे मारम है, बाप चाहे मारम है। हयादार बेटियां अपने बाट के बाप के सामने, अपने वालिद के सामने, भाई के सामने, जवान बेटे के सामने बाल नहीं खोला करती। खामिद के सामने आज घरों में चले जाओ, चाचा का बेटा आ रहा है, औरत दंगे सर बैठी हुई है। मामू का बेटा आ रहा है, मसहर आ रहा है, फलाना आ रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। फिर आप कहो कि बेहयाई ना फैले, कैसे ना फैले? पर्दे का हुक्म है, पर्दे का। हत्तुल वुस में भी और आप भी कोशिश करें जितना हो सकता है, जितना हमारे और आपके बस में। मैं बात अर्ज कर रहा था कि सहाबियात ने कुर्बानियां दी। उम्मे उवैस रजी अल्लाह ताला अन्हा एक औरत थी, नाजुक, कमजोर, गुलाम, और वक्त का एक जाबिर असवद बिन अब्द यगूस इस औरत को मारता। इस्लाम क्यों कबूल किया? तू मेरी बांदी है, खादमा है, घर की नौकरानी, इस्लाम कबूल किया। मारा, इतना मारा कि मारते मारते वो जलील इंसान थक जाता था। उसने बद्दुआ दी कि अल्लाह देख तेरे दीन के लिए मैं कुछ कर रही हूं, कुर्बानी दे रही हूं। अल्लाह का करना, वो घर से बाहर निकला, अल्लाह ने ऐसी लू चलाई, ऐसी तेज हवा चलाई कि उस जालिम का चेहरा झुलस गया, काला हो गया। घर आया, घर वालों ने दरवाजा खोला, कौन है? मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा भाई हूं। बीवी से कहा तुम्हारा खामिद हूं। उसने कहा मेरा खामिद तो ऐसा पलीद नहीं था, ऐसा गलीज नहीं था, उसकी शक्ल तो ऐसी नहीं थी मनहूस। भाग किससे? घर से बेटों ने, औलाद ने, बीवी ने, रिश्तेदारों ने धक्के दे के निकाला। वो धक्के खाते खाते असवद बिन अब्द यगूस भूखा प्यासा एक चटियल मैदान में मर के जहन्नुम हासिल हुआ। उसने एक कमजोर औरत पे जुल्म किया जो दीन की दाइया थी। हजरत नादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी बेटी, गरीब एक जो है ना बड़ा कबीला था, कबीला बनु मोमल। उस मोमल कबीले के अंदर ये रहती थी। वो जालिम आकर इनको मारते। अबू जाल इनका सरदार था। पूरे मक्के में गरीबों पे जुल्म और सितम के अंदर ये सबसे आगे था। हजरत यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो की घरवाली, हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला की वालिदा, हजरत सुमैया के साथ भी जुल्म सितम इसने किया। इतना बड़ा लहीन और कमीना इंसान था कि इस नाजुक मिजाज औरत को इसलिए फरमाया औरत पे हाथ उठाना अबू जाल का काम है, अबू जाल का तरीका है। इस जालिम ने उस मजलूम, उस कमजोर नहीफ औरत को 2 ऊंटों के साथ बांधा और एक ऊंट को इधर भगाया, दूसरे को इधर भगाया और हजरत सुमैया को 2 लख्त कर दिया, 2 टुकड़े कर दिया। पहली शहीदा इस्लाम के अंदर हजरत सुमैया है। मेरे भाई ये उस औरत की कुर्बानी है। हजरत जुनैरा रजी अल्लाह ताला खादमा थी, गुलाम थी, पराए घर में काम करती थी, इस्लाम कबूल किया। अबू जाल ने इतना मारा कि नजर चली गई, नाबीना हो गई। अबू जाल ने कहा लात और उज्जा हमारे बुतों ने तेरी नजर ले लिए। उसने दुआ की मालिक अगर वाकईतन मैंने तेरे दीन के लिए मार खाई है तो अल्लाह मुझे नजर लौटा। रात गुजरी, सुबह अल्लाह ने नजर लौटा दी। मगर उसका दुश्मन अबू जाल बदर में कितनी बेदर्दी के साथ वो गलीज इंसान मरा और कुएं में फेंका गया। ऐसे ही मेरे भाई एक गुलाम औरत हजरत लुबैना रजी अल्लाह ताला अन्हा एक बहुत बड़े जालिम के निर्गे के अंदर है। वो जालिम सुबह नाश्ता बाद में करता, पहले उस औरत पे जुल्म करता। इन पे क्यों जुल्म हो रहा था? ये मुसलमान औरतें थीं, इन्होंने कलमा पढ़ा था। उम्मे शरीक रदी अल्लाह ताला अन्हा मारफतुस सहाबा के अंदर लिखा है कि इस औरत को लोगों ने पकड़ के तपती हुई दोपहर में, चिल्लाती हुई धूप के अंदर ऊंट पर बिठाया,
اور اس کو کھانے پینے کو کچھ نہ دیا، بھوکی پیاسی بندھی، انہوں نے کہا اب ادھر کھڑا کرو، مر جائے گی، پھینک کے چلے جائیں گے۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ کے ساتھ اس نے ایسا رابطہ قائم کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی کا ڈھول بھیجا، اس صحابیہ نے پیا، پینے کے بعد پیاس اس کی بجھ گئی، بجھنے کے بعد جب وہ کافر اٹھے سوئے ہوئے، دیکھا یہ تو تر و تازہ اشاش بشاش ہے، حیران رہ گئے۔ ام شریک کہاں سے پانی پیا؟ اس نے کہا ظالمو تم نے پانی بند کر دیا، جس کے لیے قربانی دے رہی ہوں، جس دین کے لیے، اس دین والے رب نے مجھے اوپر سے پانی بھیج دیا۔ کافروں نے دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ یہ مسلمان عورت کی قربانیاں ہیں۔ حضرت سمیہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، امام الصحابہ کی بیٹی، ہجرت کی سفر میں اللہ کے محبوب غار ثور میں یہ بیٹی، یہ تاریخ کے اندر وہ جنتی خاتون کھانا لے کر اللہ کے محبوب اور اپنے والد ابو بکر صدیق کے لیے جا رہی ہیں۔ راستے میں ابو لہب، ابو جہل، میں نے کہا نا ابو جہل کا کام ہے عورتوں پہ ظلم کرنا، اس ابو جہل نے حضرت اسماء سے پوچھا کہاں ہے تمہارا ابو، کہاں ہے اس کا یار؟ اللہ کے محبوب کا اور ابو بکر صدیق کا پتہ نہیں بتایا۔ فرمایا جان دے سکتی ہوں، ان کا پتہ نہیں بتا سکتی۔ اس نے تھپڑ مارا، کیا ہوا اسماء؟ فرمایا ابو جہل نے ایسے تھپڑ مارا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اسماء میں نے خاندان سارے صحابہ کا دنیا میں حساب کتاب دے دیا ہے، خاندان ابو بکر کا حساب مجھ پر باقی ہے، روز قیامت میرا رب حساب دے گا۔ میرے بھائی حضرت عائشہ کی قربانیاں دیکھیے، ام رومان کی قربانیاں دیکھیے، ابو بکر صدیق کا گھرانہ ہو، حضرت عمر کا گھرانہ ہو، حضرت عثمان و علی کا گھرانہ ہو، یا دیگر صحابہ کا گھرانہ ہو، اٹھائیے حضرت رفیدہ کی زندگی پڑھیے، نصیبہ بنت کعب کی زندگی پڑھیے، ام عطیہ کی زندگی پڑھیے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ورنہ تفصیل بتاتا کہ کتنی اسلام کے لیے عورتوں نے قربانی دی۔ آج اس عورت کو مسلمان مرد نہیں کہہ سکتا کہ تو مسلمان ہے، اٹھ، جہاں میں تہجد پڑھوں گا تو بھی پڑھے گی، جہاں میں نماز پڑھوں گا تجھے بھی پڑھنی ہوگی، جہاں میں تلاوت کروں گا تجھے بھی کرنی ہوگی، جہاں میں دین کے لیے جاؤں گا تجھے بھی جانا ہوگا، جہاں میں رسم و رواج کا کلا کما کروں گا تجھے بھی کرنا ہوگا۔ یہ خود تو پیچھے ہٹ جاتا ہے مگر عورت کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے۔ پھر میرے بھائی نتیجہ آپ کے سامنے، اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، تو اعتدال اسی کا نام ہے، ہاں جی، عزت اسی کا نام ہے، وقار اسی کا نام ہے۔ خوبصورتی اسلام نے ہمیں دکھا دی، عورت پردے میں خوبصورت ہے، پردے سے نکلی اس کی عزت نیلام ہو جائے گی۔ اس کو پھر بھیڑیے جس طرح بکری کو دیکھ کے للچائی ہوئی نظروں سے آتے ہیں، پھر کس بھیڑیے کے بس میں آئے، وہ بھیڑیا اس کو تار تار کرتا ہے۔ عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کو تکتا ہے، شیطان حدیث میں ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا النساء خبائل الشیطان، یہ شیطان کا جال ہے، شیطان کا بجھا ہوا تیر ہے، شیطان اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے بھائیوں سے گزارش کروں گا، اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنائیں، اپنی عورتوں کو اسلام پر لائیں، خود اسلام کے مطابق زندگی ڈالیں۔ یقینی بات کہتا ہوں، اگر اسلام میری ماؤں بہنوں میں آ گیا، یقین کرو مردوں میں اسلام کا آنا اسلام نہیں پھیلے گا۔ مرد تو سارے مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ تبلیغ میں جا رہے ہیں، جہاد میں جا رہے ہیں، تدریس کے کام ہو رہے ہیں، علماء مسجدوں میں بیان کر رہے ہیں، کتنا فرق پڑا؟ چوانی فرق نہیں پڑ رہا۔ امت بگڑ رہی ہے، امت جو ہے نا، امت کی کشتی ڈوب رہی ہے، امت جہنم کی طرف بھاگے رہی ہے، چھلانگیں لگا رہی ہے۔ اگر چاہتے ہو اسلام باقی رہے، اسلام عزت کے ساتھ اوپر آئے، اسلام تو تھا ہی عزت والا، اور چاہتے ہو کہ اسلام پھولے پھلے دنیا میں پھیلے، امن و سکون آئے، تو عورت کے اوپر محنت کرو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ محنت کرو، انہیں دین سکھاؤ، ان کی زندگیوں میں دین لاؤ۔ جب گھر کے اندر بیوی مسلمان ہوگی، جب گھر کے اندر بیٹی مسلمان ہوگی، ماں اور بہن مسلمان ہوگی اور مسلمان بن کر زندگی گزارے گی، پھر تیرے گھر کے اندر بے برکتی کبھی نہیں آئے گی، تیرے گھر میں گھی نہیں ختم ہوگا، تیرے گھر میں آٹا ختم نہیں ہوگا، تیرے گھر میں خرچہ ختم نہیں ہوگا۔ بے برکتی آئی کیوں؟ جب عورت شیتر بے مہار ہو گئی، گھر کے اندر اللہ رسول کا نام لینا مشکل ہو گیا، عورت وقت پہ نماز نہ پڑھے، تلاوت قرآن نہ کرے، ہر وقت موبائل فون کے ساتھ کھیلے، غیبتوں میں مشغول ہو، کبھی اس گھر کبھی اس گھر جائے، کبھی وہاں گھومے کبھی وہاں گھومے، تو میرے بھائی یاد رکھنا پھر اس کی عزت تو جائے گی جائے، ساتھ میں عورت کی عزت کے ساتھ مرد کی عزت بھی نیلام ہوگی۔ اگر بھائی ہے اس کی عزت نیلام،
بیٹا ہے اس کی عزت نیلام، خامد ہے اس کی عزت نیلام، عزت نیلام ہوگی جس طرح حریم شاہ نے اپنے خاندان کی، اپنے بڑوں کی، اپنے والد کی عزت کو نیلام تار تار کیا، ایسے کریں گی عورتیں۔ مگر عورت کو مسلمان بنایا، پھر سمیہ کا روپ اختیار کرے گی، پھر نادیہ کا روپ اختیار کرے گی، پھر فاطمہ بنے گی، پھر زینب بنے گی، ہاں پھر ام عطیہ بنے گی، پھر نصیبہ بنت کعب بنے گی، اور میدان کے اندر خود بھی اپنے بازو کٹوا دے گی، جسم پر خنجر اور تلوار اور نیزے لگیں گے، اور جب پیغام ملے گا، ارے ام عمارہ، نصیبہ بنت کعب، تیرے بیٹے کو حبیب بن زید کو پکڑ کر مسلمہ قذاب جھوٹے مدعی نبوت نے پکڑ کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ دیا ہے، آنکھیں نکال دی ہیں، کان کاٹ دیے ہیں، زبان کاٹ دی ہے، ایک ایک عضو کاٹ دیا ہے، جب یہ پیغام آئے گا ام عمارہ کے پاس تو ام عمارہ کا جواب ہوگا، میں نے حبیب کو دودھ ہی اس دن کے لیے پلایا تھا کہ میرے نبی کی عزت اور حرمت پر قربان ہو جائے۔ پھر ماؤں کے جذبے ایسے ہوں گے، پھر قادسیہ کی لڑائی ہوگی تو پھر کھڑے ہو کر ماں خنسا ہوگی، چار بیٹوں کو کہہ رہی ہوگی، بیٹا زندہ واپس نہیں لوٹنا، اللہ کے رسول کے دین پر قربان ہو جانا۔ پھر چار بیٹے شہید ہوں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، بلکہ خوشی کے ساتھ کہے گی، میں چار شہیدوں کی ماں کہلاتی ہوں، عزت مجھے وقار قیامت کے روز ملے گا۔ پھر حضرت حارثہ کی ماں آئے گی، پوچھے گی اللہ کے رسول بدر میں بیٹا شہید ہوا، پہنچا کہاں ہے؟ جنت میں ہے تو خوشی کروں، کدھر اور پہنچا تو روؤں؟ جواب ملے گا، ہاں ہاں تجھے پیغام ہے، تیرا بیٹا جنت کی نہروں کے اندر غوطے کھا رہا ہے۔ پھر ہند آئے گی، آ کر پوچھے گی کون شہید ہوا؟ تیرا خامد حضرت عمر ابن جموح شہید ہوا، تیرا بھائی عبداللہ بن حرام شہید ہوا، تیرا بھائی محوذ، تیرا بیٹا محوذ شہید ہوا۔ جواب میں کہے گی کوئی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ میرا رسول زندہ ہے یا نہیں؟ جب رسول کے زندہ ہونے کی خوشخبری ملے گی اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گی تو شکر ادا کرے گی، پھر اپنے خامد کی پرواہ نہیں ہوگی کہ خامد دین کے لیے قربان ہوا، بیٹا دین کے لیے قربان ہوا، بھائی دین کے لیے قربان ہوا۔ پھر حضرت اسماء دیکھے گی عبداللہ ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف ایک صفاق قاتل پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہا ہوگا، اور پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر اس کی جان لے رہا ہوگا۔ یہ 80 سالہ بوڑھی نابینا ابو بکر صدیق کی صاحبزادی بیٹے کو دیکھے گی اور دیکھ کر کہے گی، ارے میرے شاہ سوار ابھی تیرے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ یہ ماں ملے گی بیٹے سے، کہے گی کیچے کیا پہنا ہے؟ زرہ پہنی ہے، اتار زرہ کو اور قربانی دے دین کے لیے۔ مرنے کے بعد بکری کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی کھال کو کون اتارے۔ ایسی مائیں تاریخ نے دکھائیں، ایسی بیٹیاں دکھائی ہیں، پھر اسلام پھیلا ہے۔ آج ماں بہن بیٹی کو ہم نے کہاں لگا دیا، پھر اسلام کیسے پھیلے؟ اسلام کو عزت ملے گی تب ملے گی جب تو گھر کے اندر اسلام لائے گا۔ اس لیے بھائیوں سے گزارش کروں گا، اسلام پہ خود بھی چلے، اپنی عورت کو بھی اسلام کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے، کو بتائیں کہ اسلام میں عزت ہے، تیری بھی میری بھی، چل اسلام پر، یہاں بھی اللہ عزت دے گا، وہاں بھی اللہ پاک عزت دے گا۔ میری رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو